بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کچھ سامان لے کر گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا کہ ایک لڑکی دلہن کے لباس میں تیار تھی اور بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہا کہ میری مدد کرو، کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں۔ میں نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور گاڑی بھگا کر لے گئے۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میں نے سوچا اس نے جو زیورات پہن رکھے ہیں شاید پالر سے نکلی ہوگی۔ گنڈے اس کے زیورات کو دیکھ کر پیچھے لگ گئے، مگر لڑکی رونے لگی، کہا میرے بھائی نے مجھے جوئے میں ہار دیا، اس گنڈے کو بیچ دیا، خدا را مجھے آزاد بنا دے۔ میں اسے لے کر اپنے گھر پہنچا، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میں ابھی آفس سے نکلا ہی تھا کہ مجھے بہن کی کال موصول ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آتے ہوئے بنانے کے لیے کچھ لے کے آنا، کیونکہ شام کا کھانا بنانا تھا اور سودا سلف لانا تھا، تو مجھے وقت تو نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے کہا تھا کہ آفس سے چھٹی کے وقت مجھے یاد دلا دینا، میں لیتا آؤں گا۔ اور پھر اس کی کال آئی تو مجھے یاد آیا، میں نے ویسے ہی اپنی گاڑی نکال لی۔ میں نے سب سے پہلے اپنا رخ بس اسی جانب کیا کہ بازار سے سودا سلف بھی لیتا چلوں گا۔ میں ابھی بازار سے کچھ ہی دوری پر تھا، مین روڈ پر اچانک ہی کسی کی آواز مجھے سنائی دینے لگی۔ میری گاڑی آہستہ ہو چکی تھی اور اب میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں گاڑی سے باہر نکل کر ہی آگے سے جا کر کچھ سامان لاؤں گا اور پھر گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤں گا۔ اس لیے میں گاڑی سے نکلا ہی تھا کہ مجھے پیچھے سے کچھ آوازیں آنے لگی۔ یہ آوازیں کسی لڑکی کی تھیں، وہ بار بار مدد کے لیے چلا رہی تھی، اور میں نے دیکھا تو پیچھے سے ایک لڑکی دلہن کے لباس میں بھاگتی ہوئی آگے کی جانب آ رہی تھی اور اس کے پیچھے شاید کچھ لوگ لگے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ میں نے اس کی مدد کی اور اسے جلدی سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بٹھا دیا۔ پیچھے سے آنے والے لوگوں کو میں نے دیکھا اندیکھا کیا اور فوراً سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مجھے اس وقت یہی کرنا مناسب لگا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے بس روڈ پر ڈال دی اور پھر گاڑی بھگاتے بھگاتے نہ جانے کہاں سے کہاں لے گیا۔ جب مجھے زندگی کی تمام چیزوں کے بارے میں سناٹا اور امن دکھائی دینے لگا تو میں نے گاڑی روکی اور اس سے پوچھا، جی محترمہ آپ کون ہیں اور یہ کون لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے؟ میں نے پیچھے کی طرف منہ پھیرتے ہوئے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اپنا دوپٹہ اپنے منہ پر ایسے لپیٹا ہوا تھا کہ اس کی صرف آنکھیں بھی باہر کو دکھائی دے رہی تھی، لیکن آنکھوں سے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا نور اس ایک انسان میں ڈال دیا۔ میں نے اپنی نظریں جھکائیں، میں نے دیکھا وہ دلہن بنی ہوئی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ پارلر سے آتے ہوئے اس کے زیور اور اس کے مہنگے کپڑے دیکھ کر کچھ گنڈے اس کے پیچھے پڑ گئے ہوں گے۔ ویسے بھی شام کا وقت تھا تو آخرکار لوگ تو بس انہی مواقعوں میں ہوتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی شادی ہے اور آپ کو وہاں جانا چاہیے، مجھے آپ راستہ بتا دیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں خدا کے لیے مجھے آپ کہیں مت چھوڑیے گا، میرا کوئی گھر نہیں ہے اور نہ ہی میری کوئی شادی ہو رہی ہے، خدا کے لیے آپ مجھے بچا لیں۔ اگر آپ نے مجھے یہاں راستے میں اتار دیا تو ایک بار پھر سے وہ لوگ پکڑنے آ جائیں گے اور میری زندگی برباد ہو جائے گی، خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ اب آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں آپ کے گھر کی نوکرانی بن کر رہوں گی، میں گھر کا سارا کام جانتی ہوں، میں گھر کا کام کر لوں گی، ساری زندگی آپ کی نوکرانی بن کر رہوں گی، آپ کے گھر کے کام کروں گی اور خدمت کروں گی، بس مجھے سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، خدا کے لیے مجھے ان بھیڑیوں کے رحم و کرم پر مت چھوڑیں۔ اس کی خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ٹپک کر گر رہے تھے۔ اسے یوں روتا دیکھ کر میرا دل گھٹنے لگا۔ ویسے بھی میرے سامنے اگر کوئی روتا تو میرا دل الجھن کا شکار ہو جاتا تھا۔ اب بھی مجھے کافی الجھن ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کو روتا دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ میں نے اسے خاموش ہونے کا کہا اور پھر گاڑی اپنے گھر کے راستے پر ڈال دی۔ سامان میں نے اپنے ساتھ ہی کولیگ کو کہہ دیا کال کر کے، جس نے مجھے میری گاڑی تک سامان آ کر دے دیا تھا۔ میں نے گھر کے سامنے گاڑی روکی اور پھر مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ روتی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، شاید باہر میرے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ میں نیچے اترا اور پھر اس کی سائڈ کا دروازہ کھول دیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کہا، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہیں کچھ نہیں کہنے والا، بس تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ میں ایک خاندانی مرد ہوں، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، نہ ہی میرے گھر والے تمہیں کچھ کہیں گے، یہ میرا گھر ہے، آؤ۔ اس نے میری باتوں سے کچھ بہتر محسوس کیا تو باہر نکل آئی۔ میں آگے آگے چلنے لگا اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ بلا شبہ بے حد حسین تھی، لیکن میں ابھی تک کسی سوچ میں گم تھا کہ آخر وہ دلہن بنی اس راہ میں بھاگ کیوں رہی تھی، اور اس نے گھر کا یہ کیوں کہا تھا کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے اور اس کی شادی کہیں نہیں ہو رہی، پھر اس نے یہ دلہنوں والا روپ کیوں لیا ہوا تھا۔ آج کل کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے کچھ یوں بھی محسوس ہوا تھا
کہ کہیں یہ لوٹنے والی تو نہیں، لیکن اگر یہ لوٹنے والی ہوتی تو مجھے کب کا لوٹ چکی ہوتی۔ یہ تو خود لوٹی لوٹی سی دکھائی دے رہی تھی۔ خیر میں نے اسے اپنے ساتھ لیے اپنے گھر کی جانب بڑھا، اور پھر اپنے گھر کی لمبی راہداری سے ہوتا ہوا میں نے برآمدہ عبور کر کے جیسے ہی ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، میرا دل دھک سے میرے حلق میں آ بیٹھا، کیونکہ ڈرائنگ روم میں آوازوں کا شور تھا۔ بہت ساری آوازیں تھیں، کبھی کہیں گونجنے لگتی تو کبھی کوئی نہ کوئی بات ہونے لگتی۔ یوں لگتا جیسے بہت سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہوئے بیٹھے ہیں اور ان آوازوں کو بخوبی جانتا تھا۔ میرے تایا تائی آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے، انہی کی تو آوازیں تھیں، ساتھ ہی میری بہن، میرے ماں باپ کی آوازیں بھی تھیں۔ یہ پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک دلہن بنی لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، تو نہ جانے یہ سب لوگ اس چیز پر کیا ریئیکٹ کریں گے، اور پہلی بار مجھے اپنا آپ ذلیل ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے پچھتایا تھا کہ کاش اس لڑکی کو اپنے ساتھ نہ لایا ہوتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا، وہ مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اسے بھی آنے میں 5 منٹ لگے تھے۔ میں جلدی سے آگے بڑھا تو میری بہن جلدی سے یہ کہتی ہوئی آگے بڑھی کہ شکر ہے بھیا آپ آ گئے۔ ہم نے تایا تائی کو گھر پر روک لیا، ساتھ ہی ان کے بچوں کو بھی، تاکہ وہ رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھا سکے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کتنا دور رہتے ہیں اور ملنے کے لیے بس مہینے 2 مہینوں میں ایک ہی بار آتے ہیں۔ آج یہ کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہوئی ہیں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان کے ساتھ دعوت اڑائی جائے۔ یہ کہتے ہوئے میری بہن نے مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ سے ابھی سامان کا شاپر لیا ہی تھا کہ اس کی نظر میرے پیچھے آنے والی دلہن بنی اس لڑکی پر پڑی تو وہ وہیں ہکا بکا رہ گئی، اور پھر کہنے لگی بھائی یہ کون ہے؟ اور اس کی دیکھا دیکھی سب نے دروازے کی طرف دیکھا، اور پھر سب ایک دم سے کھڑے ہوتے گئے۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، خصوصی طور پر میرے تایا اور تائی کے، نہ جانے وہ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے۔ میں یہ نہیں جانتا تھا، لیکن اب مجھے بس ایک ہی فکر ستانے لگی، میرے گھر والے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ میرے پیچھے آنے والی اس لڑکی کو دیکھ کر میں پیچھے مڑا اور پھر آگے کی طرف دیکھا تو سارے کے سارے کھڑے ہو گئے تھے، یوں جیسے سب کے دماغ پر خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ وہ دروازے پر رک چکی تھی اور میں خاموشی سے کبھی اسے دیکھتا اور کبھی اپنے گھر والوں کو دیکھتا۔ میری بہن نے سامان کا شاپر وہیں نیچے رکھ دیا اور پھر کچھ ہوش میں آتے ہوئے کہنے لگی بھیا یہ کون ہے اور آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ہی تائی جان کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں چونک اٹھا۔ تائی جان کہنے لگی ارے بس دیکھ لیا آپ نے اپنے بھتیجے کے کارنامے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ ارے نہیں، یہاں پر رشتہ نہیں کرتے، یہ ہماری بیٹی کے میل کا نہیں، لیکن آپ تو بس یہی چاہتے تھے کہ آپ کا بھتیجا پڑھا لکھا ہے، لائق ہے، کام بزنس سنبھال رہا ہے، اور دیکھیے وہ کیا کر رہا ہے۔ آج آیا تو اپنے ساتھ کسی کو لے کر آیا، یہ سجی دلہن یعنی شادی کر کے آیا ہے یا کسی لڑکی کو بھگا لایا۔ کمال ہے ویسے آپ کو اپنے بھتیجے پر اتنا یقین تھا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکا مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ تائی جان کی جلی بھنی آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھے بہت غصہ آیا۔ تائی جان کی عادت تھی، وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی، وہ بس اپنے مطلب کی تھی، جہاں مطلب نکلا اور وہاں انہوں نے رنگ بدل لیا۔ ابھی وہ سب کے ساتھ کیسے باتیں کر رہی تھی اور اسی پل اس نے ایک ایسا رنگ بدلا تھا، مجھے تو یقین بھی نہ آیا تھا۔ میں نے کہا تائی جان آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے ابھی یہی کہا تھا کہ بابا آگے بڑھے، اور انہوں نے میرے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ مارا اور پھر کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی ایک دلہن بنی لڑکی کو اپنے ساتھ لاتے ہوئے، اور پھر بھی کہتے ہو کہ ایسی کوئی بات نہیں؟ بتاؤ بھلا ہم کیسے اس بات پر یقین کر لیں؟ میں نے تمہاری یہی تربیت کی تھی کہ تم رات کے وقت کسی لڑکی کو رخصتی سے بھگا کر اپنے گھر لے آؤ۔ ارے کچھ تو سوچا ہوتا کہ تمہارے اس قدم سے ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ بابا کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ میں نے ایک دم سے چلا کر کہا بابا آپ میری بات تو سنیں، بس ایک بار میری بات سنیں۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا تو سب خاموش ہو گئے، سب کی نظریں مجھ پر چلنے لگی۔ میں نہیں جانتا اس لڑکی کے تاثرات کیسے تھے، کیونکہ اس کی جانب میری پیٹھ تھی۔ میں کہنے لگا میں نہیں جانتا کہ یہ لڑکی کون ہے اور وہ کہاں سے آئی ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے کچھ گنڈے لگے ہوئے تھے اور یہ اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ میں نے اس کی مدد کی اور اسے گنڈوں سے بچایا۔ میں نے اس سے پوچھ گچھ کی تو یہ کہتی ہے کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، مجھے اپنے گھر لے جاؤ، وہاں مجھے چاہے تم نوکرانی بنا کر رکھو، میں پھر بھی اس چیز کے لیے تیار ہوں، خدا کے لیے مجھے پیچھے مت چھوڑو۔ میں نے اس کی جگہ اپنے گھر کی لڑکیوں کو رکھ کر دیکھا ہے۔ اب دیکھیے تائی جان، آپ کی بیٹی یا میری بہن، یہ بھی تو اسی کی عمر کی ہیں، اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تو پھر اس وقت کیا ہوگا ہمارا؟ ان کے پیچھے ہنڈے پڑے ہوں گے تو کیا ہم ایسے آسانی سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ معاف کیجئے گا،
میں تو اتنا خود غرض انسان نہیں ہوں. میرے لیے ایک عورت کی عزت سب سے زیادہ اہم ہے. مجھے جو غصہ آیا ہوا تھا وہ میں نے نکال دیا تھا، لیکن ان سب کی نظروں میں حقارت مجھے واضح دکھائی دے رہی تھی. تبھی وہ لڑکی آگے بڑھی اور کہنے لگی، یہ سچ کہہ رہی ہیں، انہوں نے میری جان بچائی ہے اور میں نے خود ہی ان کی منت سماجت کی ہے کہ مجھے اپنے گھر لے چلے. خدا کے لیے آپ لوگ ان پر الزام تراشی مت کریں، یہ تو بہت اچھے انسان ہیں. انہوں نے تو سارے راستے مجھے دیکھا تک نہیں، لیکن تائی جان کو نہ ماننا تھا اور نہ ہی انہوں نے مانا. وہ اپنی کرتی ہیں. مگر اسی پر میری ماں آگے بڑھی اور اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. چاہے لوگ جتنی مرضی باتیں کر لیں، لیکن ایک ماں کا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا. میں جانتی ہوں میرا بیٹا ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ کبھی ایسا کام نہیں کرے گا. تم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا. اور بیٹا میں تمہیں کمرے میں لے جاتی ہوں، تم تھک گئی ہوگی. یہ کہتے ہوئے امی اس لڑکی کو اپنے ساتھ میں لے کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. میری بہن بھی ان کے پیچھے چلنے لگی. میں نے اسی لمحے تایا کی بیٹی کومل کو دیکھا تھا جو میری طرف دیکھ رہی تھی. اسے بھی اس بات کا یقین نہ تھا. یقیناً اس کے اور میرے رشتے کی یہاں بات ہی چل رہی ہوگی، یہ میں اچھے طریقے سے جانتا تھا. لیکن اب اسے مجھ پر یقین نہ رہا تو میرا اس کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. وہ لوگ انہی قدموں پر واپس چلے گئے تھے. بابا نے مجھ سے کچھ نہ کہا تھا، لیکن بہن کی آنکھوں میں بھی مجھے کچھ بے یقینی دکھائی دے رہی تھی. میں آگے بڑھا اور پھر میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کی غرض سے امی کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور وہ کچھ بہتر ہو چکی تھی. اب اس کا دوپٹہ سائڈ پر رکھا تھا، جبکہ اس کے سر پر ایک ململ کا نرم سا دوپٹہ تھا جو کہ میری بہن نے اسے دیا ہوگا. لیکن اس میں اس کی خوبصورتی اتنی نکھر رہی تھی کہ میں اپنی نظریں اس پر سے نہ ہٹا پا رہا تھا. لیکن میں آگے بڑھا اور میں نے کہا، امی اس نے کچھ بتایا اپنے بارے میں؟ تو امی نے کہا، نہیں بیٹا مجھے تو کچھ نہیں بتا رہی، تم ہی کچھ پوچھ لو. یہ کہتے ہوئے امی ہٹ گئی تو میں نے اسے کہا، دیکھو تمہاری وجہ سے یہاں پر میرے کردار پر بنائی ہے. خدارا تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ تاکہ تمہارے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے. میں نہیں جانتا تھا کہ یہ باتیں دروازے پر کھڑے میرے بابا جان بھی سن رہے تھے. تم مت رو، ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ یہاں پر تمہیں کسی چیز سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن تم ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ. ہم تمہارے بارے میں حقیقت جاننا چاہتے ہیں، خصوصی طور پر میں. تم مجھے اپنے منہ سے بتاتی ہو تو ابھی کے ابھی مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ. اس نے نظریں جھکا لی اور پھر اپنے ہاتھوں کو مروڑنے لگی. اس کی آنکھوں سے آنسو فرفر گرنے لگے تھے اور کچھ دیر بعد بولی، میں بہت چھوٹی تھی جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی. کچھ عرصے بعد میرا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا. اس کے بعد میری ذمہ داری میرے بھائی پر آن پڑی تھی. میرا بھائی مجھ سے دور رہتا تھا کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تھی تب میرے بھائی کا پیار بٹ کر مجھ میں آ گیا تھا، اور والدین مجھے پیار کرتے تھے تو اسے لگتا تھا کہ جیسے اس کا سارا پیار سمٹ کر مجھ میں چلا گیا ہو، اور اسے نظر انداز کرتے تھے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. امی ابو اس سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن پھر بھیا کو مجھ سے نفرت ہو گئی تھی اور وہ کسی طور بھی مجھے قبول کرنے کی حالت میں نہیں تھا. لیکن دنیا کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے اس نے میری کفالت کا ذمہ اٹھایا. جب امی ابو دونوں فوت ہو گئے تو وہ 15 سال کا تھا. اس نے کمانا شروع کر دیا. وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کس طریقے سے اور کیسے کما رہا ہے، لیکن وہ کافی کمانے لگا تھا. اکثر اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی اس کے سارے پیسے چلے گئے لگتے تھے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتا تھا. آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ وہ جوا کھیل رہا ہے. ایسے جوا کھیلتے ہی اب وہ بہت آگے پہنچ گیا ہے، اور اب وہ ایسا کرنے لگا تھا کہ گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کر بیچنے لگا تھا، اور پھر گھر کے بڑے سامان تک بھی جوئے میں ہارنے لگا. ساتھ ساتھ میں تو خود پڑھائی کر رہی تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام بھی کرنے لگی تھی. میں بہت چھوٹی تھی، لیکن مجھے ایک پڑوس کی خاتون نے کام پر رکھوا دیا تھا. کسی گھر میں ملازمہ کے طور پر چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتی تھی تو وہ مہینے کا مجھے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے، جس سے میرا پیٹ بھی بھرا رہتا اور میرے اسکول کی فیس بھی ادا ہوتی رہتی. میری ٹیچروں کو اس بارے میں پتا چلا تو انہوں نے میری فیس کم کروا دی تھی، اور اب یوں میری پڑھائی بھی چلنے لگی تھی. ایسے چلتے چلتے ہم دونوں بڑے ہو گئے تھے. میں نے ابھی FSC میں ایڈمیشن ہی لیا تھا کہ میرے بھائی کے تیور بگڑنے لگے تھے، اور رات کو دیر سے آتا اور یوں لگتا ہے جیسے نشے میں دھت ہو، اور پھر مجھے مارنے لگ جاتا. کبھی کبھی نہ بھی مارتا تو آ کر سو جاتا. صبح اٹھتا تو گھر کی کوئی نہ کوئی چیز غائب ہوتی. اس سے پوچھتی تو وہ کہتا مجھے ضرورت تھی، میں نے بیچ دی. گھر کا سامان آدھے سے کم رہ چکا تھا. میرے دل کو بہت تکلیف رہتی تھی کہ امی ابو کے گھر کی یہ تمام نشانیاں وہ کیوں بیچتا چلا جا رہا ہے. میں اس سے اس بات پر اس روز کافی لڑی.
لیکن جب وہ واپس آیا تو میرے ساتھ بڑے پیار سے پیش آنے لگا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، آج صبح تو میں اس سے لڑی تھی، پھر یہ کیسے میرے ساتھ اتنے پیار سے پیش آ رہا ہے؟ لیکن اگلے لمحے اس نے مجھ سے کہا کہ میری بہن، دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں، چاہے جتنے بھی اختلافات صحیح میرے تمہارے بارے میں، لیکن پھر بھی تم ہو تو میری بہن، میں تمہارا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی بہت اچھا لڑکا دیکھا ہے جو تمہارے بالکل لائق ہے، اور وہ تمہارا خرچہ بھی بہت اچھے طریقے سے اٹھا لے گا، تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ میں نے اسی سے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، بس تم تیار ہونا، میں کل تمہارا نکاح کر دوں گا۔ بھیا کی اس بات پر میں حیرت سے ان کا منہ تکنے لگی۔ میرا تو جہیز بھی نہیں بنا تھا۔ بھائی کہنے لگا، ارے اسے جہیز کی کوئی پرواہ نہیں، وہ بس چاہتا ہے کہ کوئی اچھی لڑکی ہو جو اس کا گھر بھی سنبھالے اور ساتھ ساتھ اسے بھی سنبھالے۔ میں نے محلے کی آنٹی سے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں ساتھ لے کر پولر چلی جائیں گی اور واپسی پر تمہیں حال میں چھوڑ دے گی، کل تمہاری شادی ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو مجھے حیرت ہوئی، لیکن بھائی کی بات کا احترام کرنا میرے لیے واجب تھا۔ دوسرے روز ہمارے محلے کی ایک عورت مجھے لینے پہنچ گئی۔ بھائی نے مجھے اور اس سے رکشے پر ہی پولر میں اتارا اور پھر چلے گئے۔ پولر والی نے مجھے بہت اچھے طریقے سے تیار کیا۔ بھائی نے زیور گہنے سب کچھ لا دیا تھا۔ مجھے یہ بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے والا ہے یا پھر اس کی اگلی جوئے میں ہارنے والی چیز میری ذات ہے۔ میں تیار ہو کر جیسے ہی اس جگہ پر پہنچی جہاں کا انہوں نے ایڈریس بتایا تھا، وہاں پر کوئی حال موجود نہیں تھا۔ وہاں بس ایک کوٹھی تھی جہاں سے مردوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھی تو میرے بھائی نے مجھے دیکھ لیا اور پھر کہنے لگا، دیکھو آ گئی ہے۔ مجھے پتا تھا کہ میری بہن ضرور آئے گی۔ یہ اب تمہاری، اب میرے پیسے مجھے دو اور اسے لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پیسے اس کے ہاتھ سے لیے اور پھر میرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھنے ہی لگا تھا کہ میں نے فوراً سے اسے دھکا دیا اور کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے اپنی بہن کا سودا کر دیا۔ لیکن میرا بھائی نفرت میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ کوئی تم میری بہن نہیں ہو، تم میری سوتیلی ماں کی بیٹی ہو، بھلے ہی ہمارا باپ ایک ہی ہے۔ تم اس سوتیلی ماں کی بیٹی ہو جس نے میری ماں کی جگہ لی تھی، اور تم میرے لیے سوتیلی ہی رہو گی، میں کبھی تمہیں اپنی بہن نہیں کہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خود سے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا اور میں نے فوراً سے اس کے ہاتھ پر کاٹ ڈالا، اور مجھے سب کچھ سمجھ آ چکا تھا۔ وہ مجھے جوئے میں ہار چکا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ ناٹک کیا تھا کہ میری شادی کر رہا ہے۔ اب مجھے اپنی عزت کی پرواہ ہونے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ اب اگر میں اس شخص کے ہاتھوں کسی کو بک گئی تو اگلا تو مجھے نہ جانے کہاں بھیج دے گا۔ میں خاندانی بیٹی ہوں اور اپنی عزت کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ میں نے وہاں سے اپنی جان بچانا چاہی تو میرے بھائی نے کہا کہ اسے پکڑ لو، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، میرا حق اس سے ختم ہو چکا ہے، اگر تم اسے پکڑ لو گے تو یہ تمہاری ہوئی، مجھے میرے پیسے مل چکے ہیں۔ یہ کہتا ہوا میرا بھائی نہ جانے کہاں گیا، حالانکہ میرے پیچھے وہ گنڈے لگ پڑے تھے۔ وہ میری عزت کے بھوکے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی ایک جگہ پہنچی، وہاں بھی ایسے ہی درندے بیٹھے تھے جنہوں نے مجھے بچانے کا ناٹک تو کیا تھا۔ ان گنڈوں سے میری جان تو چھڑا رہے تھے، لیکن پھر وہ خود ہی میری عزت نوچنے کے در پہ ہو چکے تھے۔ وہاں سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے میں بھاگ ہی نکلی تھی، اور پھر آگے مجھے آپ ملے، اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ دنیا میں اگر برے لوگ بہت ہیں تو اچھے لوگ بھی کم نہیں۔ آج بھی اچھے لوگ موجود ہیں جو عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری عزت بچائی اور مجھے اپنے ساتھ یہاں لے آئے۔ میں ساری زندگی آپ کی تابعدار رہوں گی، آپ کے سارے خاندان کی خدمت کروں گی، بس مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ مجھے بس عزت کی روٹی اور عزت کی چھت چاہیے، بھلے ہی یہاں میں اب نوکرانی کی طرح ہی رہوں۔ یہ کام تو میں پہلے ہی کیا کرتی تھی، اب بھی کر لوں گی، مجھے اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہوگی۔ میں اپنی محنت کا کھاؤں گی، میں آپ لوگوں پر بوجھ بھی نہیں بننا چاہتی، اس لیے آپ کے گھر ایک خادمہ کے طور پر رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میری امی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ امی کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا کہ بیٹا تم اتنی اندر سے دکھی ہو۔ واقعی میں کم عمری میں اگر انسان کے سر سے ماں باپ کا سایہ اڑ جائے تو وہ کہیں کا نہیں رہتا، ساری دنیا اس کی دشمن بن جاتی ہے، اور یہ جیتی جاگتی مثال تو میرے سامنے موجود ہو۔ بیٹا تمہیں عزت کی زندگی دیں گے۔ ابھی امی یہ کہہ رہی تھی کہ پیچھے سے مجھے بابا کی آواز سنائی دی، مجھے بہت فخر ہے اپنے بیٹے پر جس نے تمہاری عزت بچائی بیٹا۔ میں اسے خام خواہ میں ہی برا سمجھ رہا تھا، لیکن اگر تمہیں عزت چاہیے، ہم نے تمہیں عزت تو ویسے ہی دے دی، اب ہم تمہیں باقاعدہ طور پر اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتے ہیں۔ میں ابھی مولوی کا انتظام کرتا ہوں اور گواہان کا انتظام کرتا ہوں، تمہارا اور اپنے بیٹے کا نکاح کروا دیتا ہوں۔ تم سے اچھی لڑکی میرے بیٹے کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ رہی بات میری بھتیجی کی تو اسے بہت اچھا لڑکا مل جائے گا۔ اس وقت ہم سب کے لیے تم بہت اہم ہو، ہم تمہیں اب کبھی بھی ایسا احساس نہیں ہونے دیں گے
کہ تم لاوارث ہو، بلکہ اب تم اس گھر کی عزت ہو۔ یہ کہتے ہوئے بابا باہر چلے گئے۔ کچھ ہی لمحوں میں ہمارے گھر میں نکاح خوانی رکھ دی گئی اور پھر اگلے ہی گھنٹے میں وہ ایک اجنبی لڑکی ہونے کی بجائے میری بیوی تھی۔ میں اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت، پڑھی لکھی اور اتنی اچھی لڑکی تھی کہ اس کے چہرے سے بھی واضح دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کتنی معصوم ہے۔ اسے اپنے دلہن کے روپ میں قبول کرنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ میں نے تو اپنی کزن کو بھی ابھی ایسا کوئی ہیلا حوالہ نہیں دیا تھا۔ اسی روز میں نے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے میں نے اس سے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو آج کے بعد کبھی بھی کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ آپ نے جو دکھ سہے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اب آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی آپ تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور پھر تب سے لے کر اب تک ہماری زندگی بہت اچھے سے چل رہی ہے۔ اب ہمارے 2 بچے ہیں اور ہم عزت کی زندگی جی رہے ہیں۔ آج بھی اس کی آنکھوں میں بیتی زندگی آنسو لے آتی ہے، لیکن وہ اب اپنے ماضی سے کافی آگے نکل چکی ہے اور میرے لیے یہی بات بہت ہے کہ وہ اپنا ماضی بھول چکی ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے فصیحہ جیسی بیوی سے نوازا جو اتنی خوددار اور اتنی وفادار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہے، جس طرح اس نے مجھے میری نیکی کا بدلہ اسی نیکی سے دیا۔ کسی کی مجبوری کو راستہ سمجھ کر کچلنا آسان ہے، مگر کسی کی عزت کو بچا کر اسے سہارا دینا اصل انسانیت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، دوسروں کی بہن، بیٹی یا ماں تمہارے لیے اجنبی ہو سکتی ہے، لیکن کسی کے لیے وہ پوری دنیا ہوتی ہے۔ اگر تم کسی کو بچا نہیں سکتے تو کم از کم برباد نہ کرو۔ عزت صرف رشتہ داروں کے ساتھ ہی نہیں جڑی ہوتی، بلکہ ہر انسان کی عزت اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ کسی بے سہارا، مجبور اور لاچار لڑکی کو سہارا دینا سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہی کردار اصل مردانگی کی پہچان ہے۔ اے اللہ ہمیں دوسروں کی عزت کا محافظ بنا، ہمیں ظلم سے بچا اور مظلوم کا ساتھ دینے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں وہ آنکھ عطا فرما جو کسی کے درد کو پہچان سکے، اور وہ دل عطا فرما جو دوسروں کے لیے نرم ہو جائے۔ ہمیں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔